دوستو، بعض لوگ آپ کی قدر اس وقت نہیں کرتے جب آپ ان کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی موجودگی کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، آپ کی کوششوں کو نظر انداز کرتے ہیں، آپ کی خاموشی کی بے عزتی کرتے ہیں، پھر ایک دن وہ آپ کو کھو دیتے ہیں، نہ کسی شور کی وجہ سے، نہ کسی لڑائی کی وجہ سے، بلکہ صرف اس لیے کہ آپ خاموشی سے دور ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان فوری طور پر کسی چیز کے کھونے پر پچھتاوا محسوس نہیں کرتا۔ اصل پچھتاوا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے اس چیز کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے، جب خاموشی بولنے لگتی ہے، جب موجودگی کی عادت ختم ہو جاتی ہے، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ ایسے ہی 7 خاموش طریقے ہیں جو بغیر کسی ڈرامے، بغیر کسی انتقام اور بغیر کسی منت سماجت کے لوگوں کو آپ کی قدر کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ طریقے توجہ مانگنے نہیں بلکہ فطری طور پر پچھتاوا پیدا کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ، خود کو سمجھانا بند کر دینا۔ ہر وقت اپنی نیت، اپنے فیصلے اور اپنے جذبات کی وضاحت کرتے رہنا انسان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ ہر بات پر خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل دوسروں کی منظوری چاہتے ہیں، لیکن جو شخص خاموش ہو جاتا ہے وہ اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ جب کوئی آپ کو غلط سمجھے، ہر بار وضاحت ضروری نہیں۔ جب کوئی آپ کے فیصلوں پر سوال اٹھائے، ہر بار جواب دینا ضروری نہیں۔ خاموشی انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ الفاظ اکثر دوسروں کو کنٹرول دیتے ہیں، لیکن خاموشی وہ طاقت واپس لے لیتی ہے۔ جب آپ صفائیاں دینا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ خود سے سوال کرنے لگتے، شاید انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے، شاید وہ غلط تھے۔ آپ کی اصل اہمیت آپ کی موجودگی میں چھپی تھی اور آپ کی غیر موجودگی اسے مزید واضح کر دیتی۔ دوسرا طریقہ، خاموشی سے خود کو بہتر بنانا۔ اپنی ہر کامیابی کا اعلان کرنا ضروری نہیں، ہر قدم سوشل میڈیا پر دکھانا ضروری نہیں۔ اصل ترقی وہ ہوتی ہے جو خاموشی سے ہوتی ہے۔ نفسیات اسے خاموش ارتقاء کہتی ہے۔ جب لوگ کچھ عرصے بعد آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ پرسکون، زیادہ ذہین اور زیادہ متوازن دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں توقع ہوتی ہے کہ آپ ٹوٹ جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور پڑ جائیں گے، لیکن جب وہ آپ میں بہتری دیکھتے ہیں تو ان کے اندر موازنہ پیدا ہوتا ہے، اور موازنہ اکثر پچھتاوے کو جنم دیتا ہے۔ خاموش ترقی سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو بدلنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ، کم دستیاب ہو جانا۔ انسانی نفسیات میں دستیابی کی بہت اہمیت ہے۔ جو چیز ہر وقت آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہونے لگتی ہے۔ جب آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر کال کا فوراً جواب دیتے ہیں، ہر مسئلے میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ اس قربانی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ آہستہ آہستہ اپنی توانائی واپس لینا شروع کرتے ہیں، جب آپ ہر وقت دستیاب رہنا چھوڑ دیتے ہیں، تب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ آپ واقعی کتنے اہم تھے۔ فاصلہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، خاموشی احساس پیدا کرتی ہے۔ آپ کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ اپنے سکون کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، مگر اس خاموش فاصلے میں دوسروں کو آپ کی اصل قدر سنائی دینے لگتی ہے۔ چوتھا طریقہ، جذبات پر قابو پانا ہے۔ سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جو چیخ کر جواب دے، بلکہ وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی پرسکون رہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ شدید جذباتی رد عمل دوسروں کو طاقت دیتا ہے، جبکہ جذباتی کنٹرول وہ طاقت واپس لے لیتا ہے۔ جب لوگ غصے کی توقع کریں اور آپ خاموش رہیں، جب لوگ ڈرامہ چاہیں اور آپ متوازن رہیں، تو وہ آپ کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایسے لوگ آسانی سے کنٹرول نہیں ہوتے۔ خاموش وقار ہمیشہ شور سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ انسان اکثر اس چیز کو کھونے پر زیادہ پچھتاتا ہے جسے وہ کبھی مکمل طور پر سمجھ یا قابو نہ کر سکو۔ پانچواں طریقہ، اپنا ماحول بدلنا۔ انسان کی توانائی اس کے ماحول سے بنتی ہے۔ بہتر عادات، بہتر لوگ اور بہتر سوچ انسان کی شخصیت بدل دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بناتے ہیں تو آپ کے چلنے، بولنے اور سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ آپ کم بولتے ہیں مگر زیادہ پرسکون نظر آتے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں مقصد پیدا ہو جاتا ہے۔ نفسیات اسے اسٹیٹس ایلیویشن کہتی ہے۔ یہ دولت یا شہرت نہیں بلکہ خود کی عزت ہوتی ہے، اور خود کی عزت ہمیشہ پرکشش ہوتی ہے۔ پھر لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ آپ نہیں تھے، شاید وہ خود آپ کی ترقی کی رکاوٹ تھے۔ یہی احساس اندر سے تکلیف دیتا ہے۔ چھٹا طریقہ، مستقل مزاجی ہے۔ کچھ دن کی محنت ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر مہینوں تک خاموشی سے خود پر کام کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ مستقل مزاجی خاموش طاقت ہے۔ جب آپ روزانہ بغیر اعلان، بغیر شکایت خود کو بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں تو لوگ فرق محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ آپ کے نظم و ضبط کو اپنے بہانوں سے موازنہ کرتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق مستقل مزاجی انسان کو شناخت بنا دیتی ہے۔ لوگ ایسے شخص پر اعتماد کرنے لگتے ہیں جو ہر حال میں مضبوط اور متوازن رہے، اور جب ایسے لوگ دور چلے جائیں تو ان کی کمی بہت گہری محسوس ہوتی ہے۔ ساتواں اور سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ ان کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیا جائے۔ ذیلی خوشی نہیں بلکہ حقیقی سکون، قدرتی مسکراہٹ، پرسکون نیند اور ایسا دل جو نفرت کے بوجھ سے آزاد ہو۔ کسی انسان کے لیے سب سے مشکل منظر یہ ہوتا ہے کہ جسے وہ ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا تھا وہ اس کے بغیر بھی خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ یہ احساس انسان کے غرور کو توڑ دیتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتے ہیں، کیا وہ واقعہ اتنے اہم تھے؟
کیا ان کی موجودگی واقعی ضروری تھی؟ مگر ان سوالوں کا جواب الفاظ میں نہیں دیا جاتا، اصل جواب ایک پرسکون زندگی دیتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموش خوشی ہی دوسروں کے لیے سب سے بڑا سبق بن جاتی ہے۔ دوستوں، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مزید آپ اس طرح کی ویڈیوز جو سائیکالوجی پر مشتمل ہوں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔